أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين النبي المؤيد ورسول المصدق مولانا أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين لعنة الله على أعدائه الأجمعين آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلق کرنے والا وہ خداوند عالم کی جس کے دست قدرت میں ہم سبھی کی جان ہے، وہ رب حقیقی، وہ مالک حقیقی جو سننے والوں میں بہترین سننے والا ہے، رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی کتاب حق کو تا قیامت تک کے لیے حجت قرار کر کے اس دنیا میں بھیجا. اپنی اسی حکمت اور ہدایت کی کتاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، کرامت عطا کی، انہیں خشکی میں اور سمندروں میں سواریوں پر سوار کروایا اور اپنی مخلوق میں بہت سوں پر فضیلت بخشی. ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ سب سے پہلے صاحب اخلاق بنے، وہ صدر مملکت کائنات الہی، وہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صل علی محمد وآل محمد. آقا نامدار فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے اس روئے زمین پر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اخلاقیت کی تعلیم دوں، اور اللہ کے حبیب کے اخلاقیت کے بارے میں خود قرآن بڑھ کر گواہی دے رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی پروردگار عالم نے اپنے نبی سے کہہ دیا ہے کہ اے محمد آپ بہترین اخلاق کے حامل ہیں، اور خداوند کریم نے اس اخلاقیت کا درس دینے کے لیے 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین پر بھیجے تاکہ انسان کی تکمیل ہو جائے، انسان کی تربیت اور تعلیم ہو، انسان اخلاقیت کے اوج پر پہنچے. اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں اخلاقیت کا درس دیا ہے. دین اسلام اگر آج دنیا میں عام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی بنا پر. آپ کا کردار بہترین کردار، اور دین اسلام اخلاقیت کا مذہب ہے. دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ہمیں اپنے دشمن سے بھی اچھے نیک اخلاق سے پیش آنے کا درس دیتا ہے، جس کا ثبوت اللہ کے حبیب کی زندگی کے ہر پہلو دے رہا ہے. اللہ کے حبیب نے جب اس دین کو پھیلایا، تبلیغ کی، تو لوگوں نے اتنے مظالم آپ پر ڈھائے، حتیٰ کہ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ کسی نبی کی امت نے اتنے ظلم اپنے نبی پر نہ ڈھائے جتنے ظلم
آقائے نامدار پر مکے والوں نے ڈھائے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ لوگوں نے نعوذ باللہ آپ سے بے ادبی کی تو کوڑے اور کچرے کے ساتھ بے ادبی کی۔ اسی طرح ایک عورت تھی کہ جسے یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ محمد کو خدا کا رسول قبول کرے، تسلیم کرے۔ اس کی انا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ کوئی خدا ہے جو اس کا حساب آخرت میں لے گا۔ بس اس نے رسول اللہ کو اذیت دینے کی ٹھانی۔ اب اس کا یہ روزانہ کا عمل بن گیا کہ اپنے بالا خانے پر وہ انتظار کیا کرتی تھی کہ کون سے لمحے اللہ کے حبیب اس مقام سے گزریں کہ وہ اپنے گھر کا نعوذ باللہ کچرا ان پر پھینکے۔ روزانہ اس نے یہ عمل جاری کیا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ 3 دن متواتر وہ اپنے بالا خانے پر نہ کھڑی پائی۔ اللہ کے حبیب نے جب محسوس کیا تو فوراً اس کے گھر گئے، دق الباب کیا، اس کی کنیز باہر آئی۔ اللہ کے حبیب نے اس عورت کے بارے میں سوال کیا تو کنیز نے کہا کہ میری مالکہ بہت ناساز ہے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ اللہ کے حبیب نے التماس کی کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو اللہ کے حبیب اس مستورہ کے پاس آئے تو وہ پریشان ہوئی، گھبرائی، سوچنے لگی کہ شاید محمد مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، مجھے بیمار جان کر ان پر کیے ہوئے مظالم کا بدلہ لینے کی کوشش میں ہیں۔ اللہ کے حبیب اس عورت کے پاس آئے اور اس سے احوال پرسی کی اور کہا کہ میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی، آنکھیں بھر آئی اور اسی وقت اس نے اس دین حق کو تسلیم کر لیا۔ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے حبیب نے اپنے کردار سے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں عام کیا تھا۔ یہی اسلام کی جو آپ کے محنتوں سے پروان چڑھا تھا، محض 50 سال کے اندر اس دین کا ٹھیکیدار ایک ایسا جانور نما انسان بنا تھا کہ جس نے اس دین کی وراثت کا دعویٰ کیا اور دین کو ظلمت اور دہشت گردی کا نام دے دیا۔ وہ سارے گناہ، سارے ظلم کرتا تھا اور اسلام کے پرچم تلے کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہی دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اس وقت میرے مولا حسین زہرا کے لال نے اپنے خون سے اس دین کی کشتی کو کھیتا تھا۔ میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، بس تصور کیجئے گا کہ اس وقت کی جہاں دین اپنے سب سے کٹھن ترین مرحلے سے گزر رہا ہو، میرے مولا حسین نے اٹھ کر اعلان کیا تھا کہ یہ دین حق ہے، وہ دین جو یزید کا دین ہے، وہ دین بدعت ہے۔ حسین رسول اللہ کے فرزند، رسول اللہ کے وارث نے دین کی صحیح شکل کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کی قربانی دی تھی، اپنے اولاد کی قربانی دی تھی۔ میرے مولا حسین نے 6 کاری ضرب یزیدیت پر ایسے لگائی کہ تا قیامت تک حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ میرے مولا حسین نے سب سے پہلی ضرب اس وقت لگائی کہ جب یزید نے عتبہ کو خط لکھا تھا، گورنر تھا، خط لکھا تھا میرے مولا حسین کے سر کو قلم کر لیا جائے کہ اگر حسین بیعت نہ کرے، قربان جائیں میرے مولا حسین پر ہماری جانیں۔ مولا حسین کے تاریخی جملے ہیں، مولا نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی تا قیامت تک کے لیے مولا نے پیغام کو عام کر دیا ہے کہ جو حسینی ہے وہ یزیدیت کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ مولا حسین اپنے گھر بار کو لیے ہوئے مدینے سے روانہ ہوئے ہیں، مگر ملعون کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے مولا کا راستہ روک سکے۔ خاموش نگاہوں سے مروان دیکھ رہا ہے، ولید دیکھ رہا ہے کہ مولا حسین ہجرت کر رہے ہیں یا مولا حسین مکے پہنچے ہیں۔ مجھے تفسیر میں نہیں جانا، بس صاحب علم کا مجمع ہے۔ مکے میں مولا حسین نے قیام کیا ہے۔ اب یزید نے یہ منصوبہ بنایا کہ 30 افراد کو حاجیوں کے لباس میں مکے بھیج دیا۔ اب منصوبہ یہ ہے کہ کسی طرح یہ لوگ دشمن امام حاجیوں کے بھیس میں
اس وقت میرے مولا کو قتل کر دے کہ جب امام طواف میں ہوں۔ اس کا الزام ناصبی پر چلا جائے یا خارجی پر چلا جائے، مگر میرے مولا کی دور اندیش نگاہوں نے یہ سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ مولا نے 8 ذی الحج کو اپنے حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں تبدیل کیا، جہاں ساری دنیا کے افراد حج کے لیے آ رہے ہیں۔ روح کعبہ، پروردگار عالم کی حجت خانہ کعبہ کو چھوڑ کر سفر کر رہے ہیں۔ کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ وہ سفر کیا ہے، وہ اپنے احرام کو عمرے کے احرام میں بدلنا کیا ہے۔ حسین اپنے خانہ وعدے کو لیے ہوئے مکے سے چلے ہیں۔ اب ملعون نے 1000 کا لشکر حور ریاحی کے قیادت میں بھیجا ہے تاکہ میرے مولا حسین کو کوفہ جانے سے روکا جائے۔ اب میرے مولا حسین نے تیسری ضربت یزیدیت پر لگائی ہے۔ یہ ایسا واضح دلیل ہے میرے مولا حسین کی کہ جو کہتے ہیں کہ حسین نے خلافت کے لیے نعوذ باللہ خروج کیا ہے۔ تا قیامت تک کے ہر سوال کا جواب یہ تیسری ضربت ہے کہ جہاں مولا حسین نے اس یزیدی 1000 کے لشکر کو پانی پلایا تھا، سبیل کی ہے۔ مولا حسین انسانیت کا پیکر ہیں، اور ایک نہیں 1000 کے لشکر کو، وہ بھی اپنے دشمن کے لشکر کو میرا مولا حسین پانی پلا رہا ہے، اور اس انداز میں پلا رہا ہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ علی بن طوان وہ شخص ہے کہ جو 1000واں شخص ہے جو مولا حسین کی خدمت میں پیاسا پہنچا ہے۔ اب وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں حسین کے پاس پہنچا تو پیاس سے میرا حال اتنا متغیر ہے کہ میرے نظروں کے سامنے اندھیرا ہے، مجھے اتنی قوت نہیں کہ جہاں پانی مشک کے دہانے سے میرے سامنے لایا جا رہا ہے اپنے ہاتھوں کو دراز کروں اور اپنے منہ سے پانی کو پی سکوں۔ جب میں مولا حسین نے یہ منظر دیکھا تو اپنی مسند سے خود آخا اٹھے ہیں۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے اس ملعون کو پانی پلایا ہے۔ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ مولا حسین نے اگر یزیدیت کے سامنے انکار بیعت کیا تھا تو وہ انسانیت کی خاطر، انسانیت کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے۔ خدا نخواستہ اگر یہ خلافت کے لیے خروج ہوتا تو حسین اسی وقت وہ 1000 کے لشکر کو ہلاک کر دیتے، پیاسے چھوڑ دیتے، نہ میرے مولا حسین کربلا جاتے، نہ شہادت واقع ہوتی، مگر مولا حسین نے تا قیامت تک کے ہر سوال کا ایک جواب پانی پلا کر دے دیا کہ مقصد حسین سراپا انسانیت کی تحفظ ہے۔ میرے مولا حسین نے چوتھی ضرب اس وقت لگائی کہ جہاں وارد کربلا میرا مولا ہوا ہے۔ 1000 کا لشکر حر کی قیادت میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مولا حسین کو اسی بیابان میں روکا جائے، مگر حسین اپنے منزل مقصود تک پہنچ گئے، جسے کربلا کہتے ہیں کہ جس کی پیشن گوئی خود اللہ کے حبیب نے ام المومنین ام سلمہ کو دی تھی۔ کربلا کی مٹی کو اٹھایا تھا، ام سلمہ کے حوالے کیا تھا، کہا تھا کہ اے ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جس دن یہ کربلا کی مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا کہ میرا فرزند کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ مختصر یہ کہ امام کربلا پہنچ گئے اور مولا نے 60,000 درہم میں زمین کربلا کو خریدا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا مولا حسین کربلا پہنچے ہیں تو جنگ کے قصد سے نہیں پہنچے بلکہ بستی کو بسانے کے لیے پہنچے ہیں۔ ایک اہم ترین اور سب سے کاری ضربت مولا حسین نے اور ان کے انصار نے روز عاشورہ یزیدیت پر لگائی کہ جس کی گونج تا قیامت تک لوگوں کے سامنے ان کے دلوں کو دہلائے گی۔ عزادارِ سید الشہداء، جہاں آقا حسین کی قیادت میں 71 کا لشکر تو دوسری جانب 30,000 کا لشکر ہے۔ کوئی بھی صاحب عقل انسان اس بات کی گواہی دے گا کہ اگر
مولا حسین نے خلافت کے لیے خروج کیا ہوتا تو وہ 71 لوگ جو مولا حسین کے ساتھ جام شہادت پینے کے لیے روز عاشوراء آمادہ تھے، وہ اسی وقت چھوڑ کر آقا کو چلے جاتے کہ جب شام غریبہ میرے مولا حسین نے چراغوں کو گل کر کے کہا تھا کہ کل صبح شہادت حتمی ہے، میں تم سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، حسین چاہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اپنی جانوں کو بچا لو۔ ہر انصار مولا حسین کے ارد گرد پروانے وار طواف کر رہا ہے، پروانے وار طواف کر کے کہتا ہے کہ اے آقا ایسی 1000 جانیں اگر پروردگار ہمیں عطا کرے تو ہم آپ پر نچھاور کر دیں۔ مولا حسین کے انصار کا خروج اس بات کی گواہی ہے کہ یہ سفر عشق تھا جو اسلام کی بقا کے لیے اٹھا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں یقین تھا کہ ان کی شہادت حتمی ہے، مگر وہ اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے تھے تاکہ خدا کا دین باقی رہے۔ عزادارین سید الشہداء، پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَا أَعْجُبْكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یعنی تم پاک اور ناپاک کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے، بھلے ہی ناپاک کی کثرت زیادہ ہو۔ اے صاحب عقل، کبھی کثرت سے گھبرانا نہیں۔ اس آیے کریمہ کا عملی درس میرے مولا حسین نے اس دن روز عاشوراء دیا تھا کہ جہاں اکا و تنہا زہرا کا لال عصر عاشوراء 30,000 کا لشکر کا سامنا کر رہا ہے، وہ حسین کی جس نے اپنے جوان کے لاشے کو اٹھایا ہے، وہ حسین کی جس نے عباس جیسے بھائی کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھایا ہے، 6 مہینے والے کے لاشے کو دفن کیا ہے، وہ حسین اتنے استقامت کے ساتھ یزیدی فوج کا سامنا عصر عاشور کر رہے ہیں کہ جس کی مثال تا قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا۔ عزادارین سید الشہداء، جہاں مولا حسین کی آنکھیں بند ہوئی، وہاں اسی یزیدی فوج کا سامنا شہزادی زینب بنت علی نے کیا ہے۔ علی کی شیر دل بیٹی، وارث تطہیر ثانیہ زہرا، حسین کی بہن زینب کہ جس نے بعد حسین اس لشکر کا سامنا کیا ہے، تیروں سے نہیں، تلواروں سے نہیں، بلکہ اپنے لہجے کے زور سے بی بی نے ان کا سامنا کیا ہے۔ عزادارین سید الشہداء، یزید ملعون کو تکلیف تھی، گھبراہٹ تھی تو میرے مولا حسین سے اور ان کے انصار سے۔ ملعون نے شہزادی زینب کو کمزور سوچا تھا، وہ سوچتا تھا کہ ایک ضعیف عورت میرا کیا بگاڑ سکتی ہے، مگر بی بی نے تا قیامت تک کے لیے اس بات کو واضح کر دیا کہ عورت کمزور نہیں ہے۔ جہاں دین کی بات آ جاتی ہے، جہاں حق بیانی کی بات آ جاتی ہے، عورت کمزور نہیں ہے۔ بی بی نے حق بیانی بھی کی۔ ان ملعونوں کا سامنا شام غریبہ کو شہزادی کر رہی ہے، اور کس انداز میں بی بی ان ملعونوں کا سامنا کر رہی ہے؟ وہ شہزادی زینب کی جس نے صبح سے لاشوں پر لاشیں دیکھے ہیں، اپنے نظروں کے سامنے اپنے ماجائے کو ذبح ہوتے ہوئے بی بی دیکھ رہی ہے، مگر زینب گھبرائی نہیں ہے، اپنے بھیا کے لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ یہاں حسین کی آنکھیں بند ہوئی ہے، 10,000 کا لشکر خیمہ حسینی کو تاراج کرنے کے لیے آگے بڑھا ہوا ہے، خیموں میں آگ بھی لگی ہے، علی کی زینت کے چہرے سے مخنے کو اتار لیا گیا ہے۔ عزاداروں کی جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، جس کو شاید سورج نے بھی بے مخنا نہ دیکھا ہو، اس بی بی کے مخنے کو ملعونوں نے چھینا ہے، مگر بی بی کبھی ٹوٹی نہیں ہے۔ عزادارین سید الشہداء، وہ وقت بھی آیا کہ جب بہن کھڑی دیکھ رہی ہے 13 ضربتوں سے بھائی کے لاشے پر، بھائی کے سر کو تن سے جدا کیا جا رہا ہے، بھائی کے لاشے پر گھوڑے بھی دوڑائے جا رہے ہیں۔ عزادارین سید الشہداء،
وہ شام غریبہ کا قیامت خیز منظر بھی گزر گیا۔ صبح نمودار ہوئی، ان بیویوں کو قیدی بنایا گیا، ایک رسن میں 12 گلے باندھے گئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کرنا ملعونوں نے قصد کیا۔ شہزادی زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے، کمر میں لنگر ہے، بیویوں کو قیدی بنایا گیا ہے۔ اسی مقتل سے لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں میرا مولا حسین کا لاشا بے سر پڑا ہوا ہے۔ کوئی زینب کے دل سے پوچھے، کوئی سجاد کے دل سے پوچھے کہ وہ منظر کیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب بیویوں نے مقتل سے گزرنا دیکھا، شہزادی زینب نے بھائی کے لاشے کو تلاش کرنا شروع کیا، اونٹ کی پشت سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ زینب کی نظر ایک پتھروں کے ڈھیر پر پڑی ہے۔ عزادار نے سید الشہداء کیا جانتے ہیں یہ پتھروں کا ڈھیر کیا ہے؟ یہ پتھروں کا ڈھیر وہ ہے کہ جس کے نیچے میرے مولا حسین کا لاشا ہے۔ مولا حسین جب شہید ہوئے تھے، جس کے ہاتھ میں تلواریں تھی، تلواروں سے میرے مولا کو اذیت پہنچائی تھی، جس کے ہاتھ میں تیر تھے، تیروں سے اذیت دی تھی، جس کے ہاتھ میں پتھر تھے، اس نے پتھروں سے مولا پر اذیت کی تھی۔ عزاداروں، شہزادی زینب نے جب یہ منظر دیکھا، سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ حسین کی پامال لاش ہے۔ ایک ایک پتھر کو اٹھایا ہے، بی بی فریاد کرتی ہے، نجف کا رخ کیا، کہا بابا رکھنی، یہاں مدینے کا رخ کیا، کہا نانا امت نے ایسا اجر رسالت دیا کہ آپ کے نواسے کو اس طرح پامال کیا گیا، آپ کا نواسا ایک کفن کا محتاج ہے۔ عزادارو، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شہزادی زینب نے ایسے خطبے دیے ہیں، مولا سجاد نے ایسے خطبے دیے ہیں، یزیدیت دہل کر رہ گئی ہے۔ عزادار نے سید الشہداء وہ وقت بھی آیا کہ جب بی بی کو شام کے دربار میں کھڑا کیا گیا۔ قربان جائے ہماری جان شہزادی زینب پر، اے بی بی آپ کے صبر پر، آپ کی ہمت پر، آپ کی قوت پر ہمارا سلام ہو۔ ملعون تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سوال کرتا ہے علی کی بیٹی زینب کون ہے، حسین کی بہن زینب کون ہے؟ یہاں شہزادی زینب سامنے کھڑی ہوئی ہے، ہاتھیں بندھے ہیں، ہاتھ بندھے ہیں، مگر زینب کی ہمت ٹوٹی نہیں ہے۔ زینب نے ایسا خطبہ یزید کے دربار میں دیا ہے کہ خود یزید کا دربار رضاخانہ حسین بن گیا۔ ایک ایک ملعون دوسرے کے پیچھے چھپ کر گریہ کر رہا ہے۔ ایسا خطبہ دیا کہ جانور کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں نے بجنا بند کر دیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب بی بی کو قید خانہ نصیب ہوا، یہاں ساری امت نے دیکھا، ایک مدت تک یہ قیدی قید میں رہے، 1 سال کے بعد جب رہائی ملی ہے، یہ بہن زینب اپنے بھائی کے قبر پر پہنچی ہے۔ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر جب زینب وارد ہوئی ہے، زمین کربلا بیویوں کے بین سے لرزنے لگی۔ 3 دن تک کربلا کے میدان میں بیویوں نے مولا حسین کا ماتم کیا، مولا عباس کا ماتم کیا، ماؤں نے اپنی اولاد کا ماتم کیا۔ یہاں 3 دن گزر گئے، مولا حسین کی بہنیں، علی اکبر کی ماں ام فروہ، سارا قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا ہے۔ عزادارو، تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، ام کلثوم نے مدینے کی دیواروں پر نظر کی، کہا اے نانا کے مدینہ، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم جب یہاں سے گئے تھے وارث سلامت تھے، گودیاں آباد تھی، اب جب ہم لوٹے ہیں ہمارے سر پر وارث نہیں ہے، ہماری گودیاں اجڑی ہوئی ہے۔ عزادار سید الشہداء، اب یہ سارا قافلہ مسجد نبوی کی جانب گیا ہے، مجھے تفسیر میں نہیں جانا۔ عزاداروں، مسجد نبوی کو خالی کروایا گیا ہے، روز رسول اب تنہا ہے، خالی ہے لوگوں کے ازدحام سے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب بیویاں روز رسول پر وارد ہوئی، شہزادی زینب کہتی ہے اے نانا، اے امت کے رسول، آپ کو باغی کی بہن کا سلام،
اے نانا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک کسی نے مجھے غازی کی بہن نہیں کہا، سبھی باغی کی بہن کہہ کر مجھے پکارا۔ عزاداروں نے سید الشہداء بیویوں نے بیان کیا، ایک ایک مصیبت کو روزے رسول پر بیویاں بیان کر رہی ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب زینب نے کہا اے نانا جب بھی کوئی سفر پر جاتا ہے تو سوغات سفر لے کر آتا ہے، اے نانا نواسی سوغات سفر لے کر آئی ہے۔ عزادارہ شہزادی زینب نے اب ایک گٹھری کھولا، حسین کا وہ لباس جو میرے مولا حسین نے آخری لمحات میں پہنا تھا، مولا حسین کا لباس جیسے روزے رسول پر زینب نے رکھا، روزے رسول لرزنے لگی۔ شہزادی کہتی ہے نانا لباس کو دیکھا، آپ کی روح برداشت نہ کر سکی، میں 70 قدم کے فاصلے پر بھیا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ تو اس قلیل عزاداری کو قبول فرمانا، بانیان مجلس و حاضرین مجلس کے مقاصد دینی و دنیاوی کو بدلانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا زینب اے حافظ